أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا صدق اللہ العظیم۔ تو آج ہم انشاءاللہ تعالی آج سورہ کہف کی آیت نمبر 16 کا مختصر گرامیٹیکل انالیسس دیکھیں گے اور ٹرانسلیشن انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے ایز یوزول جو یہ آیت ہے تھوڑی سی لمبی آیت ہے، اس میں کچھ امپورٹنٹ کلمات بھی ایسے ہیں کہ جن کی جو ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں جن کی ترکیب یا جن کا کنسٹرکشن، ان کی مورفولوجی تھوڑی سی کمپلیکس ہے۔ بہرحال ہم ان کی موٹی موٹی چیزیں اس میں ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے پہلے اس میں ہم الفاظوں کو الگ کریں گے ایز یوزول، جو اس میں کلمات ہیں جو ورڈس ہیں ان کو دیکھ لیں گے۔ تو وَإِذْ یہ اصل میں اذ ہے، یہ بن چکا ہے اذی۔ بہرحال یہ انشاءاللہ آگے دیکھیں گے کیونکہ آگے ساکن ہے، تو یہ از ہے بیسیکلی۔ تو از کا ذال بھی ساکن ہوتا ہے، آگے عین بھی ساکن ہے، تو اس کو ملانے کے لیے دو ساکن کو آپ سے ملا نہیں سکتے، تو رول یہ ہے کہ پہلے والے ساکن کو کسرہ دیجئے، اذا حرک بالکسر۔ تو بہرحال اس کو ایزی ہے، ادروائز ایکچولی اٹ از۔ تو اعتزلتم یہ تم ہے بیسیکلی، اعتزلتم، تو یہ میم بیسیکلی ساکن ہے بہرحال۔ تو واو یہاں ایکسٹرا ہے، اس کو اب الگ حرف یہاں ڈکلیئر کریں گے، پھر ہم، پھر دوبارہ واو، پھر ما یعبدون الا اللہ، ف کے بعد آپ دیکھیے اس کو ہم زیر دیں گے، ایوو، اس کو ملا کے پڑھیں گے فعوو، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک الگ کلمہ ہے، امپورٹنٹ کلمہ ہے۔ الہ، یہ بیسیکلی الى الکہف ہے، الى الکہف، ینشر ہے، لکم ربکم من رحمتی ہی ویحیئ لکم من امرکم مرفقا۔ تو اس طرح سے ہم نے جو ہے اس کے الفاظوں کو الگ کیا ہے۔ اب سیکنڈ سٹیپ پہ یہ جو الفاظ ہیں، ہم جانتے ہیں عربی زبان میں جو کلمات ہے یا جو ورڈز ہے ان کی 3 اقسام ہیں، ان کو آپ 3 اقسام میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں، اسم، فعل اور حرف، یعنی اسماء، افعال اور حروف۔ تو دیکھ لیتے ہیں ان میں سے کون اسماء ہے، کون افعال ہے اور کون حروف ہے۔ واو ایز یوزول یہ حرف کی کیٹیگری ہے، از جو ہے یہ ظرف کی کیٹیگری ہے، جسے ظرف زمان اسماء ظروف میں سے آتا ہے، ظرف زمان، ظرف مکان۔ تو یہ ظرف کی کیٹیگری ہے، اسماء ظروف، تو یہ آپ کا اسم ہے۔ پھر آپ کا ہے اعتزلتموہم، اعتزلتم میں نے کہا، یہ میم بیسیکلی ساکن ہے، ٹھیک ہے۔ تو اعتزلتم، دیکھیں اس پہ اینڈ پہ تم آ رہا نا، تا تماتم، تو یہ ماضی کے سیگوں میں آتا ہے، حاضر کے سیگوں میں، تا تماتم، تو یہاں پہ بھی تم ہے، تو یہ آپ کا فعل ہے، اعتزلتم۔ لیکن یہاں پہ میم کو یہاں پہ پیش کر دیا گیا ہے کیونکہ یہ بیسیکلی ساکن ہے، واو بھی ساکن ہے، 2 ساکن، یہ ایکسٹرا واو بیچ میں لایا گیا ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ کیونکہ اگر آپ ایسے پڑھیں گے نا اعتزلتم ہم، تو جب آپ نے کہا اعتزلتم وَإِذْ اعْتَزَلْتُمْ، تو آواز کو آپ نے روک دیا، پھر ہم، تو یہ پڑھنے میں تھوڑا اتنا ایک طرح کا وہ ایک خوبصورت نہیں لگ رہا ہے، اس میں وہ فلوئنسی نہیں آ رہی ہے، تو اس لیے یہاں پہ واو زائدہ آتا ہے، ٹھیک ہے، آیا ہے واو زائدہ ہے، یہ بہت جگہ قرآن پاک میں کم جگہ پہ ہے لیکن آیا ہے۔ تو ان آواز کو کنٹینیوٹی بنانے کے لیے کہ
وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، تو اس میں نا کنٹینیوٹی آتی ہے آواز میں، ایک ٹیون آ رہا ہے. تو بہرحال چونکہ واو ساکن ہے تو اس میں میم جو ہے یہ تم تھا، میم ساکن تھا تو اس کو پیش دیا گیا، اس کو ضمہ دیا گیا. بہرحال تو واو جو ہے اس کو واو زائدہ مان لیجیے، یا واو بعض اوقات اس کو واو صلہ بھی بولتے ہیں، تو یہ آپ کا حرف ہے. پھر ہم جو ہے یہ ضمیر ہے، آپ جانتے ہیں ضمائر سارے کے سارے اسماء ہیں. پھر واو آ گیا واو عاطفہ، تو یہ آپ کا حرف. پھر ماں جو ہے میں نے کہا ماں کے بہت اقسام ہیں، ماں موصولہ، ماں نافیہ، ماں موصولہ، ماں نافیہ، ماں استفہامیہ. تو بہرحال یہ سارے کے سارے ان کو آپ ماں کا حروف ہی کنسیڈر کرتے ہیں. ماں موصولہ اسم ہوتا ہے، لیکن بہرحال یہ ماں جو ہے یہ آپ کی حرف کی کیٹیگری ہے. پھر یعبدون میں ابتدا میں الابتداء نون علامت مضارع اینڈ پہ اونا ساؤنڈ، آپ کا فعل مضارع فعل. اللہ حرف استثناء ہے، ٹھیک ہے. تو اللہ کے بعد اللہ ہے، اس میں جلالہ، تو یہ آپ کا اسم ہے. پھر فا، یہ بھی آپ کا حرف کی کیٹیگری ہے. سم ٹائمز، موسٹ آف دا ٹائمز یہ ہوتا ہے فا استنافیہ، موسٹ آف دا ٹائمز، لیکن یہ اور بھی ہو سکتا ہے کچھ. فا فصیحہ، ٹھیک ہے. پھر یہاں پہ یہ آپ کا ای، اگر اس کو ہم زیر دیں گے ایو، فا وو، فا وو، دیکھیے وو اس پہ اینڈ پہ آ رہا ہے. ضربو، کتبو، فعلو، فعلو. تو یہ او ساؤنڈ عموماً یہ فعل ماضی کی گردانوں میں ہوتی ہے. تو یہ آپ کا یہ جو فعل ماضی کی گردان ہے ان میں جو آپ کی جو سیگے ہوتے ہیں ان میں ہوتا ہے. تو یہ آپ کا فعل اس کو مان لیجیے. انشاءاللہ اس کی تحقیق ہم آگے دیکھ لیں گے. پھر الہ حرف جارہ ایز یوزول، تو حرف جارہ کے بعد لازم اسم ہوتا ہے. تو الکہف اسم ہے نمبر 1. دوسرا الکہف جو ہے اس میں ابتدا میں کہفی کے ابتدا میں الف لام ہے، تو اس کے حساب سے بھی یہ اسم ہے، کیونکہ الف لام اسم پہ ہی داخل ہوتا ہے، تو آپ کا اسم ہے. ینشرو، یہ بیسیکلی ہے ینشرو. اب را ساکن کیوں ہے یہ انشاءاللہ ہم آگے دیکھیں گے. تو یہاں پہ یا الف تا یا نون میں ابتدا میں یا ہے یہاں پہ موجود، ہے آپ کا فعل ہے، فعل مضارع. لکم میں لام حرف جارہ ہے. حرف جارہ جب ضمائر کے ساتھ آتا تو فتحہ کے ساتھ آتا ہے، تو یہ آپ کا حرف جارہ حرف. تو کم ضمیر ہے، کاکماکم حاضر کی ضمیر، تو یہ آپ کا اسم، اور ضمائر سارے کے سارے اسم معرفہ اسم ہے. پھر آپ کا یہ ربکم، پھر آپ کا ربکم، تو یہ رب پلس کم، ٹھیک ہے. ربکم مضاف مضاف الیہ. اسم کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ مضاف ایکٹ کرتا ہے. تو رب آپ کا اسم، تو مضاف الیہ کم کی ضمیر ہے، تو یہ بھی اسم، ٹھیک ہے. آگے چلے. من حرف جارہ، حرف جارہ ہوگا تو اس کے بعد لازماً اسم ہی ہوگا. تو رحمتی اسم ہے اس حساب سے. دوسرا پوائنٹ یہ کہ رحمتی اور ہا کے بیچ میں مضاف مضاف الیہ کا جوڑ ہے، تو دوبارہ یہ مضاف آ گیا تو اسم مضاف ہوتا ہے، تو اس حساب سے اسم رحمتی اسم ہی ہے. اب اضافت ہا کی ضمیر کے ساتھ ہے تو ضمائر سارے کے ساتھ اسم، تو یہ بھی اسم. واو حرف عطف. پھر وَيُحَيِّ، وَيُحَيِّ. اب دیکھیے اس میں ابتدا میں علامت مضارع ہے، ٹھیک ہے، تو اس حساب سے یہ فعل مضارع. لکم پھر آ گیا لام جارہ ضمائر کے ساتھ، تو یہ فتحہ کے ساتھ آتا ہے، تو یہ آپ کا حرف ہے. تو ضمائر ہے کاکماکم، تو یہ آپ کا اسم. من حرف جارہ، حرف جارہ آ گیا تو اس کے بعد لازماً اسم ہی آئے گا، تو امری آپ کا اسم ہے. سیکنڈ پوائنٹ، امری اور کم کے بیچ میں اضافت کا یعنی ایسی ریلیشن شپ ہے کہ امری مضاف ہوگا، کم مضاف الیہ، اسم مضاف ہی ہوتا ہے، تو اس حساب سے بھی یہ امری اسم ہے. تو کم آپ کا اسم ایز یوزول. مرفقن آپ کے اینڈ پہ تنوین ہے، تو یہ بھی موٹی علامت ہے اسم کو پہچاننے کی. تو اس طرح سے ہم نے اسماء، افعال اور حروف کو الگ کیا. اب چلتے ہیں اس کی گرامیٹیکل انالیسس پہ. یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس میں موٹے موٹے قواعد میں ڈسکس کروں گا. تو اس سے پہلے کہ ہم اس کی گرامیٹیکل انالیسس پہ چلیں، ہم تھوڑی سی پچھلی آیت کا مضمون اپنے مائنڈ میں لے کے آئیں گے. یہاں پہ ہم نے یہ سٹارٹ کیا تھا یہاں سے کہ یہ جو واقعہ چلا اصحاب کہف کا، جب انہوں نے کھلم کھلا بادشاہ کے دربار میں، جس کا نام تھا دقیانوس، تو اس کے دربار میں انہوں نے اعلان کیا کہ ہم آپ کے دین کو نہیں مانتے، صحیح دین جو ہے، صحیح مالک جو ہے ایک اللہ ہے، ہم اس کے دین کو فالو کرتے ہیں. تو دقیانوس نے ان کو کہا تھا کہ آپ کو میں کچھ چند دنوں کی مہلت دیتا ہوں، یا چند ٹائم کی، کسی وقفے کی.
اگر آپ نے میرے دین کو واپس، اگر آپ لوگ واپس میرے دین کی طرف مڑے تو میں آپ کو چھوڑ دوں گا، نہیں تو میں آپ کو سولی پہ چڑھاؤں گا، آپ کو سخت عذاب دوں گا۔ تو ان لوگوں نے اسی موقع کو غنیمت جو سمجھا اور وہاں چلے گئے۔ اب چلتے چلتے یہ وہی واقعہ آ رہا ہے، غار میں جانے سے پہلے یہ واقعہ ہے۔ تو چلو یہاں پہ کیا بول رہے ہیں، واو حرف عطف، تو اس کا ہم ٹرانسلیشن لیں گے اور ایز یوزول اینڈ، یعنی اس سے پہلے جو وہ ان نے بات کی تھی آپس میں، یہاں پہ اور اس کا مضمون ہے۔ نیکسٹ اذ جب، یہ ظروف کی کیٹیگری ہے جب، when۔ اب میں نے کہا یہاں پہ از کو ہم نے اس لیے کسرہ دیا کیونکہ اگر ہم از زال ساکن رہتا آگے بھی ساکن ہے تو اس کو ملا نہیں سکتے، اس لیے اس کو ہم نے کسرہ دیا۔ تو اگر ہم ملا کے پڑھیں گے وَإِذْ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، بہرحال اس کے بعد اعتزلتم یہ فعل ہے، تأتماتم حاضر کا حاضر جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اعتزلتم باب افتعال سے ہے، اور اس کا جو روٹ ورڈ ہے کیونکہ یہاں پہ تا موجود ہے تو اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے عین زا اور لام، اعتزل یعتزل، اعتزل سے اعتزلتم حاضر جمع مذکر حاضر کا صیغہ، مراد کنارہ کشی کرنا، الحائدہ ہونا، ٹھیک ہے۔ اور جب تم سب لوگ کنارہ کش ہوئے، جب کہ تم سب لوگ، یعنی تم سب لوگ کنارہ کش ہوئے، ٹھیک ہے، کیونکہ ماضی یہ جو ہے ماضی کا صیغہ ہے۔ تو جب تم سب کنارہ کش ہوئے یا جب تم سب علیحدہ ہوئی، آگے چونکہ یہ فعل ہے، آگے مفعول بھی ہم کی شکل میں، اس کو بولتے ہیں ضمیر منصوب متصلہ ضمیر، ہم ہوا ہما ہم، ان سے مراد ان لوگوں سے۔ اب کن لوگوں سے مراد؟ وہ جو باقی قوم تھی، جو دقیانوس جس کا بادشاہ تھا، جو الگ دین پہ عمل کرتے تھے، جو اللہ کے ساتھ اور چیزوں کو جوڑتے تھے، شریک ٹھہراتے تھے۔ تو یہاں پہ کیا فرمانا ہے کہ جب تم سب کنارہ کش ہوئے ان لوگوں سے۔ اب یہ جب تم سب کنارہ کش ہوئے ان لوگوں سے، دیکھیں یہ بیسیکلی یہ گروپ آف پیپل ہے، ہم جانتے ہیں اصحاب کہف نوجوانوں کا، تو یہ آپس میں، اب یہ آپس میں ان کی ایک، جب یہ وہاں سے بھاگ کے نکل گئے، اب انہیں اب یہ ڈھونڈ رہے کوئی جگہ جہاں پہ پناہ لے، تو آپس میں رستے میں کہیں پہ آپ یہ ایک سچویشن کریٹ کر سکتے ہیں کہ آپس میں ایک نوجوان باقیوں کو مخاطب ہو کے بول رہا ہے یا دو باقیوں کو مخاطب ہو کے بول رہے ہیں کہ کیا بول رہے ہیں، جب تم سب، اب جب کہ تم سب کنارہ کش ہو چکے ہو، اب جب تم سب جو ہے علیحدہ ہو چکے ہو ان لوگوں سے۔ اب یہ جو بول رہا ہے ان کو، یہ خود کو بھی بول رہا ہے، یہ چیز ہم جانتے ہیں، یہ گفتگو کا ایک سلسلہ ہوتا ہے جب ہم آپس میں ڈسکشن کرتے ہیں، لیکن اور ہم بھی اسی سٹیج پہ ہوتے ہیں، تو ہمارے کہنے کا مطلب ان کو بھی ہوتا ہے اور خود کو بھی ہم وہ بولنا چاہتے ہیں۔ تو یہ وہی سچویشن ہے کہ کوئی ایک اصحاب کہف میں سے ایک جوان باقیوں کو بول رہا ہے، اور جب تم سب کنارہ کش ہو چکے ہو، علیحدہ ہو چکے ہوتے ہو، ہم اس قوم سے، دقیانوس سے، ٹھیک ہے، واو حرف عطف، اور اس کے علاوہ یہ کیا بول رہا ہے، اور اینڈ ما یعبدون، ٹھیک ہے، ما، اب یعبدون عین با دال مادے پہ، عبد یعبدو، نصر ینصر، یعبدو یعبدان یعبدون، وہ سب عبادت کرتے ہیں یا کریں گے۔ اب ما یہاں پہ ما موصولہ یوز ہوا ہے، ما موصولہ، اگر موصولہ آ گیا تو وہ جن، تو وہ عبادت کرتے ہیں یا کریں گے، تو مراد ما یعبدون جن کی وہ عبادت کرتے ہیں، اس کا ٹرانسلیشن کریں گے، یعنی یہ ایک فرد، یا یہ جو دو فرد یا تین فرد، یہ دوسرے اصحاب کہف جو ہے، دوسرے نوجوان جو، ان کو کیا بول رہے ہیں، جب کہ تم اب کنارہ کش ہو چکے ہو، علیحدہ ہو چکے ہوتے ہو، ہم ان لوگوں سے، اور کس سے علیحدہ ہوئے ہو آپ لوگ، اور ان کی جن کی وہ عبادت کرتے، مراد جو وہ بت ہے، مراد جو اور خدا انہیں بنا رکھے ہیں ان سے، یعنی یہ ان سے بول رہا ہے کہ آپ لوگوں نے دو سٹیپ لیے ہیں، مراد میں نے بھی لیے ہیں، لیکن یہ اب ریئلائزیشن چل رہی ہے، گفتگو چل رہی ہے آپس میں یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم الگ ہوئے ہیں کس بیس پہ، ٹھیک ہے۔ اب جب کہ تم کنارہ کش ہو چکی ہو، نمبر 1 اس قوم سے، نمبر 2 ان خداؤں سے، ان دوسرے خداؤں سے جن کو وہ پوجتے ہیں، جن کی وہ عبادت کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب وہ پوجتے ہیں وہ پوجتے کس کو ہیں، الا سوائے حرف استثناء،
حرف استثناء کے بعد جو کلام آپ کا ہے، اسم آپ کا یہاں پہ منصوب ہے. یہ ہم نے ڈسکس کیا بہت بار کی اللہ کے بعد جو بھی آپ کا اسم آئے گا، جو بھی آپ کا کلام آئے گا، اس کو بولتے ہیں مستثنا. تو یہ مستثنا منصوب ہوتا ہے، یوزولی یہ منصوب ہوتا ہے، لیکن یہ معرفہ یہ آپ کا مرفوع بھی ہو سکتا ہے، مجرور بھی ہو سکتا ہے، لیکن یوزولی منصوب. اس میں بہت سارے قواعد ہے، میں یہاں پہ ان کو ڈسکس نہیں کرنا چاہتا. ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ کلام آپ کا موجب ہے، ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ کلام آپ کا منقطع ہے. تو بہت سارے سچویشنز ہیں، لیکن عموماً میں شارٹ کٹ میں اس کو کر رہا ہوں کہ یہاں پہ منصوب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ کے بعد اور بھی استثناء کے بعد. تو مگر یا سوائے اللہ کی، یہاں تک اس کا ایک سینٹینس بن رہا ہے. تو یہ کیا فرما رہے ہیں جناب؟ اور وَإِذِ تَزَلْتُمُوهُمْ، اور جب کہ تم علیحدہ ہو چکے ہو، جب کہ تم نے کنارہ کشی اختیار کی ہے، ہم اس قوم سے، اور مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهُ، اور آپ نے اس سے بھی کنارہ کشی اختیار کی، یعبدون الا اللہ، جس کو چھوڑ کر وہ عبادت کرتے ہیں، جس کی وہ عبادت کرتے ہیں، الا اللہ، سوائے اللہ کے. یعنی اللہ کو چھوڑ کر جس کی وہ عبادت کرتے ہیں، آپ نے اس سے بھی علیحدگی اختیار کی ہے. یعنی آپ نے دو چیزیں کی ہیں. یعنی یہ آپس میں ایک ریئلائزیشن بنا رہے ہیں کہ ہم لوگوں نے دو چیزیں کی. ایک، ہم نے اس قوم کو چھوڑا، یعنی اس پوری سلطنت کو، بادشاہ کو. دوسرا، ہم نے ان خداؤں کو بھی چھوڑا، اس طریقے کو چھوڑا ہے، ان خداؤں کو ہم نے چھوڑا ہے جن کی وہ عبادت کرتے ہیں سوائے اللہ کی. تو اس کا معنی بنتا ہے. ٹھیک ہے، آگے اس کا فا استنافیہ بولی یا فا فصیحہ، پس تو کیا یا پھر. اب یہاں پہ انٹرسٹنگ ہے، دیکھیے اب یہ جو آپ کا سیگا ہے یہ کیا ہے؟ دیکھیے یہ بیسیکلی یہاں پہ فعل امر استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ نہیں بتا رہا کہ آپ کو کیا کریے، یعنی ہمیں کیا کرنا چاہیے، واٹ شوڈ وی ڈو. جس طرح ہم کلام میں کبھی بولتے ہیں نا کہ اب آپ کو یہ کرنا چاہیے. جب میں اس گروپ میں خود شامل ہوں تو یہ جو میں بول رہا ہوتا ہوں یہ میں اپنے لیے بھی بول رہا ہوتا ہوں، یہ وہ سٹائل ہے بولنے کا. تو یہ کیا بیسیکلی ہے؟ فَعِوُ. ٹھیک ہے، تو یہ بیسیکلی یہ جو آپ کا فعل ہے یہ فعل امر ہے. فعل امر کا جمع کا صیغہ ہے باب ضرب یضرب سے. اس کی جو حرف اصلی ہے پہلے وہ دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد اس پہ ہم تھوڑا سا بات کر لیتے ہیں. یہ آپ کا حمزہ، واو اور یا، یہ اس کی حرف اصلی ہے باب ضرب یضرب سے. تو آپ اس کو جب آپ فعل امر بناتے ہیں ضرب یضرب سے، ضرب یضرب اضرب، یہ جمع کا صیغہ اضرب اضربا اضربو. تو یہ آپ کا اس پیٹرن پہ بنے گا اضربو. میں یہاں پہ شارٹ کٹ میں بول رہا ہوں کیونکہ یہ تھوڑا سا لینگتھی ہو جائے گا. اب اضربو کے بیفور آپ ڈال لیجیے فا، تو یہ اس کو کٹ لیجیے، بنے گا فضربو. تو یہ بنے گا فضربو. اب واد اور را اور با، یہ آپ کے فا عین لام کلمہ ہے، یہاں پہ بنے گا یہ آپ کا بنے گا واد کی جگہ حمزہ، یعنی ایسے واد، یہ بن گیا آپ کا حمزہ. را کی جگہ واو، واو ساکن اور الف. ٹھیک ہے، تو یہ بنے گا آپ کا واو واو الٹا پیش فعو. تو یہ جمع کا صیغہ ہے امر حاضر کا. ٹھیک ہے، فعو. تو حمزہ واو یا، دیکھیے یہ انٹرسٹنگ فعل ہے، اس میں تمام کے تمام حرف اصلی جو ہے وہ یا آپ کا سارے حرف علت مان لیجیے آپ. نارملی کچھ لوگ واو اور یا کو حرف علت بولتے ہیں، لیکن سم ٹائمز حمزہ کو بھی حرف علت ڈسکس کریں. یعنی اس میں جو قانون اپلائی ہوئے بہت سارے اس کو سالو کرنے کے لیے. میں نے شارٹ کٹ میں کوشش کی یہاں پہ دکھانے کی. تو بہرحال یہ آپ کا فعل امر ہے، جمع کا صیغہ ہے امر حاضر. تو مراد حمزہ واو یا جو مادہ اس کا مراد جو ہے یعنی پناہ لینا. ٹھیک ہے، تو یہ ان کو کیا بول رہا ہے؟ فَعْوُ، بس تم سب پناہ لے لو. تو ہم ٹرانسلیشن کریں گے، بس تم سب پناہ لے لو. اب دیکھیے وَإِذِ تَزَلْتُمُوهُمْ، جب کہ آپ لوگوں نے علیحدگی اختیار کی ہے اس قوم سے، ان سے. سیکنڈ پوائنٹ نمبر 2، وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ، اور آپ نے اس سے بھی علیحدگی اختیار کی ہے جس کی وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر. تو اب یہ تو کام آپ نے کیا ہے،
اب آپ کیا کرو گے, کہاں جاؤ گے؟ تو یہ کیا فرما رہے ہیں ان سے, فَأْوُوا, تو آپ پناہ لیجئے. آگے ہے انفارمیشن, کہاں پناہ لیجئے؟ اِلَى الْكَهْفِ, اِلَى تک, الکہف مطلب وہ جو غار ہے, یعنی آپ پناہ لیجئے غار تک, یعنی اس غار میں, فلاں جگہ جو غار ہے اس میں آپ پناہ لیجئے. کیونکہ آپ کے پاس اب کوئی ساز و سامان نہیں ہے, آپ کے پاس کوئی کنڈیشن نہیں ہے سوٹیبل جو آپ کو پناہ دی. کیوں؟ کیونکہ آپ کے پاس دو ہی چیزیں ہیں. ایک تو آپ ان کا جو خدا ہے جس کو اللہ کو چھوڑ کر وہ مانتے, آپ نے اس کو بھی چھوڑ دیا. نمبر 2, آپ نے اپنی قوم کو بھی چھوڑ دیا. تو آپ کے پاس ایک ہی آپشن ہے کہ آپ اس غار میں پناہ لیجیے. فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ, بس پناہ لیجیے آپ سب اس غار میں. مراد میں بھی, چونکہ میں بھی آپ کے گروپ میں شامل ہوں, تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس غار میں پناہ لیں. ٹھیک ہے, پھر آگے دیکھیے. اب دیکھیے یہ جو ہے, اس کے بعد یہ اللہ پہ بھروسہ کتنا تھا ان کا. ینشر لکم, یہ امپورٹنٹ ہے. ینشر, یہ آپ کا نون شین اور را مادے پہ, نشرہ ینشرو, یہ بیسیکلی تھا ینشرو, نصرہ ینسرو پہ, تو یہ تھا ینشرو. اب یہ را کیوں مجزوم بن چکا ہے؟ فعل مضارع کب مجزوم بنتا ہے؟ اس کے بہت سارے کنڈیشنز ہیں. ایک کنڈیشن یہ ہے کہ اگر یہ جواب شرط ہو. اب دیکھیے یہاں پہ یہ جو سینٹینس ہے جملے شرطیہ ہے. پہلی کنڈیشن بول رہا ہے اور جبکہ when, ٹھیک ہے, یہ جملے شرطیہ ہے. اور جبکہ تم نے علیحدگی اختیار کی ہے, اور جبکہ تم نے آپ ان معبودوں سے بھی الگ ہو چکے ہو, یا اس معبود سے الگ ہو چکے ہو جس کی اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہیں, تو فَعْوُوا, تو یہیں سے جواب شرط سٹارٹ ہو رہا ہے. فَعْوُوا, تو پناہ لیجیے آپ اِلَى الْكَهْفِ, غار کی طرف. يَنشُرْ لَكُمْ, اب جب آپ پناہ لوگے تو کیا ہوگا؟ تو یہ بھی جواب شرط کا دوسرا ٹکڑا. تو جواب شرط کی وجہ سے یہ مجزوم ہے. نشر ینشر کا مطلب پھیلانا, یا آپ یہ کیسے وسیع ہونا, ٹھیک ہے, اس طرح کا معنی. تو وہ وسعت بخشے گا آپ کو, وہ پھیلا دے گا آپ کو, وسعت بخشے گا تم ان کو. ٹھیک ہے, وہ وسعت بخشتا ہے, بخشے گا, تو وہ وسیع کر دے گا. وہ ایک وسیع کرتا ہے کرے گا, وہ ایک وسعت بخشتا ہے بخشے گا, وہ پھیلاتا ہے پھیلائے گا. آگے ہے, کیونکہ یہ فعل ہے تو آگے مفعول بھی ہے کم کی شکل میں. لکم, لام جارہ مراد کے لیے, آپ کے لیے مراد آپ کو, تو آپ کو وہ وسعت بخشے گا آپ کو, وہ وسیع کر دے گا آپ کو, وہ وسعت بخشے گا آپ کو, وہ پھیلا دے گا آپ کو. ٹھیک ہے, کون؟ اب کون کرے گا؟ آگے فاعل ہے ربکم کی شکل میں, مضاف مضاف الیہ, ربکم, آپ کا رب, یعنی وہ آپ کا رب جس کو آپ نے اپنا رب مان لیا ہے, اپنا اللہ جس کو آپ ڈکلیئر کیا آپ نے, وہ اللہ جو ہے وہ کیا کرے گا؟ جب آپ غار کی طرف پناہ لوگے, غار میں پناہ لوگے, تو ینشر لکم, وہ وسیع کرے گا آپ کو, وہ پھیلائے گا آپ کے لیے. اب کیا پھیلائے گا, کیا وسیع کرے گا, اس کا آگے ذکر ہے. آگے من رحمتی, من سے, رحمتی ہی, یہ رحمتن پلس ہو کی ضمیر ہے, تو رحمت ہو مضاف مضاف الیہ بنے گا, مراد اس کی رحمت, اس کی رحمت. اب یہ رحمتی اس لیے کیونکہ آگے ما قبل من حرف جر, تو من رحمتی ہی, اس کی رحمت میں سے, اس کی رحمت میں سے, یا اس کی رحمت سے. یعنی یہ اللہ جو ہے, آپ نے اس اللہ کے لیے اتنی بڑی پراپرٹی چھوڑ دی, آپ نے اس قوم کو چھوڑ دیا, اپنے بڑے عہدے کو چھوڑ دیا. پوائنٹ نمبر 2, آپ نے وہ جو انہیں خدا بنا رکھے ہیں اللہ کو چھوڑ کر ان کو چھوڑ دیا. تو اب آپ کیا کرو؟ فَعْوُوا إِلَى الْكَهْفِ, اب غار میں پناہ لو, غار کی طرف چلو. اب جب آپ پناہ لوگے تو کیا ہوگا؟ یعنی انہیں یقین ہے, يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ, اللہ آپ کا رب پھیلا دے گا آپ کو, وسیع کر دے گا آپ کو, من رحمتی, اس کی رحمت, یعنی اس کی رحمت آپ پر زیادہ برسے گی اس قربانی کی وجہ سے. ٹھیک ہے, تو اس کی رحمت سے اللہ آپ کو وسیع کر دے گا آپ پر اس کی رحمت. اور کیا کرے گا اللہ؟ یعنی انہیں یقین ہے. وَيُحَيِّ, اب وَيُحَيِّ فعل جو ہے تھوڑا سا اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. یہ آپ کا
ہا یا حمزہ مادے پہ. اب دیکھیں یہاں پہ آپ کے تشدید ہے، مقصور بھی ہے، تو ایک آئیڈیا ہمارے پاس ہے باب تفعیل. باب تفعیل میں فعل یفعل مضارع کا پہلا صیغہ، تو یفعل پہ اس کو فٹ کریں گے تو یحیی. اب یہاں بھی دیکھیے یہ حمزہ جو ہے جو یا چیئر لے کے بیٹھا ہے یہ بھی ساکن ہے، تو یہ بھی ساکن اسی وجہ سے کیونکہ یہ واو کے بعد حرف عطف پہ یہ بھی جواب شرط کا اور ایک پوائنٹ ہے جواب شرط کا، تو جواب شرط کی وجہ سے یہ مجزوم ہے. ٹھیک ہے، تو وہ یحیی اس کا مطلب جو ہے سہولت. ٹھیک ہے، سہولت ہونا. ٹھیک ہے، یعنی وہ سہولت کرتا ہے یا کرے گا، واحد مذکر غائب کا صیغہ، تو وہ سہولت کرے گا، یعنی آپ کا اللہ آپ کو سہولت کرے گا. وہ کہتا ہے لکم. اب یہ فعل ہے تو فعل کے بعد مفعول بھی منصوب آتا ہے نا، تو یہ لام کے ساتھ، لام جارہ کے ساتھ آپ کو، لکم آپ کو. ٹھیک ہے، یعنی وہ سہولت کرے گا آپ کو. آگے متعلق فعل سے یہاں پہ تھا من رحمتی متعلق فعل، تو یہاں پہ بھی متعلق فعل من امرکم. امرکم یہ بیسیکلی امرم پلس کم، جب ان کو مضاف مضاف الیہ کنسٹرکشن میں آئے گا تو امرکم، امرو کے ما قبل من تو امرکم. امرکم آپ کے کام، آپ کے کام، من امرکم آپ کے کاموں میں. تو اللہ کیا کرے گا وَيُحَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُمْ، تو وہ سہولت کرے گا آپ کے کاموں میں. ٹھیک ہے، آگے ہے مرفقا. مرفقا جو ہے یہ مرفقن، یہ مرفقن تھا بیسیکلی، مرفقن یہ مفعلن کے وزن پہ ہے بیسیکلی، مفعلن. اور مفعلن کے وزن پہ آتا ہے اس میں آلہ، یعنی کوئی بھی جو بھی ہم کام کرتے ہیں اس کام کا ایک آلہ، ایک چیز جسے وہ کام، جسے وہ فعل صادر ہوتا ہے، تو وہ مفعلن کے وزن پہ یہاں پہ مرفقن. ٹھیک ہے، تو مراد جو ہے اس سے کوئی سامان، کوئی آلہ، چونکہ یہاں پہ نکرہ بھی ہے تو کوئی سامان، اس کو ہم ٹرانسلیشن کریں گے کوئی سامان. اب یہاں منصوب کیوں ہے؟ کیونکہ یہ فعل جو ہے، کچھ فعل ایسے ہوتے ہیں، کچھ افعال ایسے ہوتے ہیں جن کا مور دین ون مفعول بھی ہوتے ہیں. ایک مفعول بھی کم، ٹھیک ہے، دوسرے یہاں پہ مرفقن، تو مفعول بھی کی وجہ سے تو سامان، یعنی وَيُحَيِّ تو وہ مہیا کرے گا، جو ہے وَيُحَيِّ تو وہ کیا کرے گا، وہ اللہ آپ کے لیے وہ سوری یہاں پہ ہمیں مہیا کرے گا، یہ سہولت نہیں ہے، تو یہ حی مطلب مہیا کرنا، ٹو پرووائڈ، تو وہ اس کو ہم لکھیں گے مہیا کرنا، یعنی وہ مہیا کرتا ہے یا کرے گا. وَيُحَيِّ وہ مہیا کرے گا لکم آپ کو، من امرکم آپ کے کاموں میں، یا آپ کے کاموں میں کیا، مرفقا یعنی جو ہے سامان، یعنی وہ آپ کے کاموں میں سامان مہیا کرے گا. مراد آپ کے کاموں کو آسان کر دے گا. تو کیا ہوا، آپ نے جو قربانی دی ہے، دو امپورٹنٹ قربانی، ایک وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ آپ نے اس قوم کو چھوڑا ہے، اب آپ نے اسے علیحدگی اختیار کی ہے، وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ اور آپ نے ان سے بھی علیحدگی اختیار کی جس کی وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کے. ٹھیک ہے، فَأْوُوا تو پس آپ بنا لو، إِلَى الْكَهْفِ اس غار کی طرف، يَنْشُرُ لَكُمْ رَبُّكُمْ تو آپ کا رب وسیع کر دے گا آپ کے لیے، من رحمتی اس کی رحمت، یعنی اس کی رحمت آپ کو اب زیادہ سے زیادہ اللہ کی رحمت آپ پہ آئے گی. نمبر 2 اور وَيُحَيِّ وہ مہیا کرے گا لکم آپ کو، آپ کے لیے، من امرکم آپ کے کاموں میں، آپ کے کاموں کو، مرفقا آسانی، یعنی آپ کے جو معاملات ہیں، آپ کے جو کام ہے، ان میں اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کرے گا. اب مسئلہ یہاں پہ کیا ہے، کون سے کام؟ جب یہ غار میں پناہ لیں گے تو سیدھی سی بات ہے ان کو وہاں پہ زندہ رہنا ہے. اب اس غار میں سیدھی سی بات یہ ہے کہ جب وہ وہاں جائیں گے غار تک تو وہ جو بادشاہ ہے وہ ان کو ڈھونڈے گا، وہ ان کو پکڑنے کی کوشش کرے گا. اگر یہ غار میں بھی جائیں گے تب بھی وہاں ان کی فوج داخل ہو سکتی ہے، تو بہت سارے معاملات ان کے ساتھ پیش آئیں گے، ان کو بھی یہ پتہ تھا. ظاہر سے بات یہ ڈسکشن میں بھی ہوں گی کہ اب ہمیں کرنا کیا چاہیے. آگے بہت سارے معاملات آئیں گے، ہمیں رہنے کے لیے
جو ہے چیزیں چاہیے، روزمرہ کی چیزیں چاہیے، ہمیں پروٹیکشن چاہیے وہاں پہ. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس پوری اس آیت میں اس کو جمع کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کیا بخشے گا؟ ینشر لکم ربکم برحمتہ، اللہ کی رحمت آپ کو ڈھانپ لے گی، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہوگی آپ کے لیے. نمبر 1. نمبر 2، وَيُحَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُمْ، آپ کے جو کام ہے، مراد آپ کی جو معاملات ہے، آپ کی جو ریکوائرمنٹ ہے، وَيُحَيِّئْ لَكُم، تو وہ مہیا کرے گا لکم آپ کے لیے، مرفقاً، آسان، یعنی وہ سامان وہاں پہ آپ کو مہیا کرے گا، اس طرح کا سامان، غیب سے اس طرح کی مدد آپ کو مہیا کرے گا، آپ کے وہم و گمان میں نہیں ہوگی. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اسٹیپ اٹھانا چاہیے. یعنی یہاں پہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ دکھایا جا رہا ہے کہ ہجرت، انہوں نے اس گھر کو چھوڑ کے ہجرت کی اس غار کی طرف. بظاہر اس غار میں کچھ نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت دکھائی اس پر. تو وہی اس آیت میں بیان ہو رہا ہے، جو یہ بیسیکلی آپس میں ڈسکس کر رہے ہیں. تو اس کے بعد ہی یہ غار میں چلے جاتے ہیں. تو آگے کی جو سٹوری ہے، آگے کا جو معاملہ ان کے ساتھ کیا ہوا، انشاءاللہ وہ نیکسٹ آیت میں ڈسکس کر لیتے ہیں. تو اس کو کمپلیٹ کرنے سے پہلے ہم دوبارہ اس کو پڑھ لیتے ہیں. وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهُ، اور جب کہ آپ علیحدہ ہو چکے ہیں ان سے، وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهُ، اور اس سے، ان خداؤں سے جن کی وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کے. فَعُوا إِلَى الْكَهْفِ، تو آپ غار کی طرف چلو، غار میں چلو. ینشر لکم ربکم، آپ کا رب وسیع کر دے گا آپ کے لیے، من رحمتی، اس کی رحمت. وَيُحَيِّئْ لَكُمْ، اور وہ مہیا کر لے گا آپ کو، من امرکم، آپ کے معاملات، آپ کے کاموں میں، مرفقا، سامان، یعنی آسانی کرے گا آپ کے کاموں میں. تو آج کے لیے بس اتنی آیت ہے. تو اگر کہیں بھی بولنے میں یا کہیں بھی لکھنے میں کچھ مسٹیک ہوئی ہے تو آپ پلیز ضرور لکھ لیجیے کمنٹس میں. تو سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.